إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے. درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نبی آخر الزمان سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بے شمار سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، بے شمار سلام ہو آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے تمام اصحاب پر، اور سلامتی ہو آپ کی امت کے نیک صالحین مرد و خواتین پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نیک لوگوں میں شامل فرما لے. سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فطرت پر فرمائی اور فطرت کو شریعت کا پابند کیا. شریعت کا پابند اس طرح کیا کہ فطری تقاضوں کو اللہ رب العالمین کی مرضی پر انسان کو ڈھالنا ہے، جن اور انس کو، دونوں مخلوقات کو، جناتوں کو اور انسان کو. جتنے فطری تقاضے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے اور ان کے ساتھ چسپاں کیے ہیں جن اور انس کے ساتھ، تو ان تمام فطری تقاضوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور کچھ شریعت کے قوانین کا تعین فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، یعنی نبیوں کے ذریعے، ہر زمانے میں ان قوانین کو متعارف کروایا اور وہ حدود کی پابندی عائد کی تاکہ فطرت کا ایک دائرہ رہے، فطرت کے لیے ایک قانون کا دائرہ رہے اور فطرت اسی دائرے میں اپنا لطف اٹھائے. جو فطرت چاہتی ہے اس کو مہیا کیا جائے، لیکن اس پابندی کے ساتھ، حدود کے ساتھ، اس دائرے میں رکھ کر کے. میری بات ذرا گہری ہو رہی ہے تو اور سہل کر دوں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بہت گہرے الفاظ بولوں یا ایسی باتیں بولوں جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. تھوڑا آسان کر کے بات کرتا ہوں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا. لوگ بولتے ہیں کہ یہ بات بہت موٹے موٹے انداز میں کرتے ہیں، تو کرنا پڑتا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ حماقت بگارے اور لوگوں کو اپنا فن دکھائے. ہمارا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے. تو اس کو آسان کر دیتا ہوں. فطرت یعنی جس صفات کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر رکھا ہے، جن صفات کو، در حقیقت یہ جو صفتیں انسان میں رکھی گئی ہے، اس میں سے بہت ساری وہ حسین صفات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کیا ہے. اس کے بھی اجزاء، یعنی اس کے بھی حصے، چھوٹے چھوٹے جزیات انسانوں میں بھی رکھے ہیں. اللہ رحمان ہے، مہربان ہے،
اللہ نے انسان کی فطرت میں رحم کا مادہ رکھا تاکہ وہ بھی رحم کرنے والا رہے. حالانکہ حقیقی رحمت صرف اسی کی ہے، جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن اس کا ادنا حصہ تو انسان کو بھی دیا کہ وہ بھی مہربانیاں کرے، ہمدردی رکھے. غصے والی صفت اللہ کی اللہ قہار ہے، انسان میں بھی رکھ دیا غصے کی صفت. اس کا امتحان لیا جائے کہ کس قدر آپے سے باہر نکل جاتا ہے یا کنٹرول بھی کر سکتا ہے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش ہی کا سامان رکھا ہے، بھلائی دے کر کے بھی اور اس کے اندر شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے، شر دے کر کے بھی خیر دے کر کے. تو فطری تقاضے ہمارے جو ہیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانا، یہ فطرت ہے، اس سے کوئی بالا تر تو نہیں ہے فطرت سے. پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے، یہ فطرت ہے، اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے. مرد آدمی ہے تو اس کے اندر عورت کی خواہش ہے، فطری بات ہے، کوئی بالا تر بات نہیں ہے. ایک عورت کے اندر اپنے مرد کی طرف کشش ہے، اپنے شوہر کی طرف، فطری بات ہے. تو یہ ساری فطرت کے جو تقاضے ہیں، انسانی یا جناتوں کے اندر جو فطرت بنائی گئی اس کے تقاضے ہیں، ان کو کس طرح وہ استعمال کرے گا، کیسے ان سے لطف اندوز ہوگا، کیسے اپنی فطرت کا ریکوائرمنٹ جو اس کے مطالبے اپنی فطرت کے وہ کس طرح وہ پوری کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قوانین کو بنایا، حدود بنائے اس کے لیے. ٹھیک ہے، مردانہ فطرت ہے، مرد کی شہوت غالب آتی ہے، اس کو مادے یعنی عورت کی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا، وہ نکاح کرنا پڑے گا اس کو. ایسا نہیں کہ جہاں چاہے گا منہ مار دے گا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا نا، اس کو نکاح کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہاں سے کہاں لے جاؤں گا، ذرا سمجھ لیجئے اس کو. بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانا ہے، تو اللہ نے اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ کسی کا بھی چھین کے کھا لے، چوری کر کے کھا لے، حرام خوری کر کے کھا لے. یہ تو نہیں کہا اللہ نے. فطری تقاضے کے استعمال کے لیے حدود بنائے، شریعت کے قانون بنائے. تجھے محنت کرنا ہے، حلال ذریعے سے، جائز طریقے سے اپنی روزی کمانی اور کھانی ہے. تو یہ ہر ایک جگہ آپ کو فٹ کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی فطرت کے اوپر شریعت کو. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. لوگ فطرت کو آزاد سمجھنے لگ گئے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ کوئی پابندی عائد ہی نہیں ہوتی ہماری فطرت پر، فطری تقاضا جیسے چاہے کہ پورے کر لیں گے. تبھی تو جہنم میں جاؤ گے نا. جہنم اسی واسطے تو بنائی گئی ہے کہ فطرت جس طرف کھینچتی ہے اور تم موقع جانور کی مانند اگر دوڑتے ہو فطرت کے پیچھے، نفس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حرام و حلال کو فراموش کر دیتے ہو، تبھی تو جہنم کی سزا ملے گی. جہنم بنائی اس لیے گئی. اتنی مشہور روایت ہے، بہت معروف حدیث ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو جب بنائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جبرائیل امین کو بلائے، فرشتوں کے سردار کو، جو اللہ تعالیٰ کے خادم خاص ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل ذرا جاؤ تو صحیح، میری جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ تو کر کے آؤ. تو وہ پہلے جنت کو گئے، جنت کا دیدار کرے، پورا مشاہدہ ہو گیا، ان کا جنت دیکھ لیا، بہت خوش ہوئے، پھولنے سمائے. کتنی پیاری جگہ اللہ نے بنا دی، کتنی عمدہ جگہ اللہ نے بنا دی. گئے، اللہ کی حمد و تعریف ثنا جو بیان کرنی تھی وہ کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے بہت ہی اچھا اور عمدہ مقام بنایا جنت، اور یہ جن اور انس کے لیے اگر بنایا گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا، جبرائیل کہتے ہیں کہ کوئی جنات اور انسان اس میں جانے سے رہ جائے گا. کوئی یہ نہیں، وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے. کون نہیں جانا چاہے گا اس کے اندر؟ وہ تو لطف اندوز ہو کر کے جائیں گے، مزے لیں گے اس کے اندر جا کر کے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو گھاٹیوں سے گھیر دیا، صبر کی، تحمل کی، برداشت کی، اثار کی، قربانی کی، عفو و درگزر کی، برداشت کی. تمام گھاٹیاں، بھوک اور فاقوں کی گھاٹیاں سب گھیر دی اللہ تعالیٰ نے اس کے اطراف. یعنی یہ بھوک، فاقے، صبر، تحمل، برداشت، یہ سب گھاٹیاں پار کرتے کرتے کرتے، قربانیاں دیتے دیتے جنت تک جانا ہے. جنت کا راستہ بہت گھاٹیوں سے پر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب پھر کہا جبرائیل سے کہ اب جاؤ. پھر فرماتا اللہ تعالیٰ اب جاؤ جبرائیل، ذرا مشاہدہ کر کے آؤ. جبرائیل جب گئے تو بڑے گھاٹیاں پار کرتے کرتے دیکھتے ہوئے جنت کے پاس گئے، اور جنت میں سے نکل کے واپس آئے اور بڑے مایوس، چہرے کو لٹکا لیے، منہ لٹکا ہوا جبرائیل کا، اور بولتے ہیں اللہ تیرے جوش و جلال کی قسم ہے،
یہ جنات اور انسان کے بس کی بات نہیں رہ گئی جس میں جانا. اب جنات اور انسانوں کے بس کی بات نہیں رہ گئی ہے اس جنت کے اندر جانا. آپ نے راستہ اتنا گھاٹیوں سے پر کر دیا ہے، اتنی گھاٹیاں پار کر کے جانا یہ ان کے بس میں ہے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا جہنم بھی تو دیکھ کے آ جا کے جبرائیل. جہنم دیکھ کے آئے اور کہنے لگے پروردگار بہت ہی بھیانک جگہ آپ نے بنا دی ہے، پوری کائنات کی سب سے خطرناک بھیانک ترین ڈراؤنی جگہ آپ نے بنا دی. کوئی جنات کوئی انسان اس میں جانا نہیں چاہے گا. کون جانا چاہے گا اس میں؟ اس کی شامت آئی. اللہ رب العالمین نے پھر اس جہنم کے اطراف میں خوب میلے ٹھیلے سب کچھ سجا دی. ساری انسانی جبلت کا سامان، اس کی فطرت کا سامان اس میں رکھ دیا. اس کی نفسانی خواہشات کو مگن کر دینے کے لیے، خوش کر دینے کے لیے ہر چیز اس کے اطراف مہیا کر دی. اللہ نے سجا دی اس جہنم. اب جبریل سے کہا کہ ذرا جاؤ ایک ذرا تھوڑا جہنم کا مشاہدہ کر کے آ جاؤ. پھر ایک بار وہ گئے تو دیکھے اطراف میں ایسی کشش ہے، ایسی پرکشش، نمائش سے سجا دیا گیا ہے اس کو کہ لوگ لپک کے جائیں گے اس کے اندر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے. بڑے مایوس ہو گئے جبرائیل اور آ کر کے فرمانے لگے پروردگار جہنم تو بہت بری جگہ ہے، مگر اس میں جانے کے لیے یہ لپکیں گے، پروانوں کی طرح جا کے گریں گے اس میں، کیونکہ اس کے اطراف ان کی نفس کی خواہشوں کا وہ تمام سامان آپ نے سجا دیا ہے جس سے وہ بچ نہیں پائیں گے. یہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو کیوں سنایا تھا اور ان کے ذریعے پورے جن اور انس تک پہنچائی گئی یہ بات کیوں؟ کیا سمجھانا چاہتے تھے محمد رسول اللہ جب یہ حدیث سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو؟ رسول اللہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو جنت کا راستہ اگرچہ کہ آسان نہیں ہے لیکن ابد کے لیے سکون ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ وہاں تک اگر پہنچ جاؤ ان گھاٹیوں کو پار کر کے تو پھر کبھی کوئی غم نہیں، کبھی پھر کوئی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی دشوار ہے لیکن جہاں پہنچنا وہ منزل ہے وہ بہت خوبصورت منزل ہے. اس کے بعد پھر کوئی تکلیف اور کوئی غم و پریشانی نہیں ہے. لیکن جس آسانیوں کو تم اب دیکھ رہے ہو، خوشحالیوں کو اب دیکھ رہے ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے اب دوڑ رہے ہو، تو یاد رکھو اس کی منزل جہنم ہے، جہاں کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی چین نہیں پاؤ گے. بس یہ دو، ایک راستہ کٹھن ہے لیکن ہمیشہ کے لیے پرسکون منزل تک پہنچائے گا. ایک راستہ بہت خواہشوں سے بھرا ہوا ہے، خوشحالیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی منزل کو پہنچائے گا جہاں کبھی چین نہیں پاؤ گے. اب تم طے کرو تم کو کون سا راستہ چوز کرنا ہے. یہ تھا مقصد رسول اللہ کا سمجھانے کا. اور خود کیا پسند کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کے لیے کیا پسند کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کا تمام ساز و سامان، خوشحالی کا سب سامان، عیش و عشرت کا سارا سامان، یہی مجھے لے لینا ہے. یہ طے کیا آپ نے اپنے لیے، یہ پسند کیا اپنے لیے. بہت مواقع اللہ نے پرووائڈ کیے آزمانے کے لیے. اپنے دشمن مخلوق کو اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں اپنے نیک بندوں کو آزمانے کے لیے بھی. یاد رکھ لیجئے مشرکان عرب رسول اللہ کے پاس آفرز لے کر کے آتے تھے. جی آپ کے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس آئے، پورے سردار جتنے تھے بڑے بڑے سرداران مکے کے، جس میں ابو الحکم کہا جاتا ان کا سردار ابو جہل تھا، اس کی صدارت میں ایک وفد کی شکل میں آئے اور آ کر کے بات رکھتے ہیں ابو طالب کے سامنے کہ تم بھی سردار ہو ہمارے. ابو طالب تمہارا گھرانہ ہم سب کے گھرانوں سے بڑا ہے، تم ہمارے بہت اشرف لوگوں میں سے ایک شرف والے آدمی ہو، آپ کے بھتیجے سے ہم لوگ بہت تنگ ہیں. آپ کے بھتیجے صاحب ایک ایسی دعوت پیش کر رہے ہیں جو آج تک ہمارے مکے میں، ہمارے عرب میں کسی نے ایسی بات نہیں کہی.
وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولیں گے اور ہم چپ رہ جائیں گے؟ ہمارے معبودوں کے خلاف انہوں ایک مہم چلائیں گے اور خاموش رہیں گے؟ ہم تو، ہمارے پر تو خوف ہے، ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ دو باتیں ہم لے کر کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکی دیے، اگر وہ باز نہیں آتے اپنی اس حرکتوں سے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، سب کو نکال دو یہاں سے، پورا خانہ کعبہ کے اطراف جتنے ہیں سب کو توڑ پھوڑ کر کے پھینکو، نکالو، خانہ کعبہ اکیلا رہے گا اور ایک اللہ کی جو دکھتا ہی نہیں ہے اس کی عبادت ہوگی، تو ہمارا پیٹ کا کیا، ہمارے غلوں کا کیا، ہمارے دھرم کا کیا، ہمارے باپ داداؤں کے دین کا کیا، جب تک چلتا ہے ہمارا کلچر کا کیا؟ ایک عجیب و غریب دعوت دے رہے ہیں آپ کے بھتیجے، ان کو روک دیجیے آپ، ورنہ ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ہم تو آفرز دیتے ہیں ان کو، ہم تو ان کو آفرز دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کے پرانے دین پر آ جاتے ہیں اور یہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہم عربوں نے کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، تخت و تاج پر بٹھا کر کے بادشاہ بنا کر کے اس کی رعایا بن کر کے کام ہم نہیں کرے، وہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، ان کے پاس کیا تھا معلوم ہے نا؟ قبائلی نظام، آج بھی ہے قبائلی نظام، قبیلے ہوتا ہے، قبیلوں کا سردار ہوتا، بس قبیلہ اس کا ہوتا، تو ایسے چیدہ ٹکڑے ٹکڑے کئی قبیلوں کے سرداراں مل کر کے وہاں پہ نظام چلتا تھا، سسٹم وہ تھا ان کے پاس، بادشاہ کا سسٹم نہیں تھا۔ تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں ہمارا قبائلی نظام والے لوگ ہیں، ہم بادشاہ تو بناتے نہیں، مگر ہم لوگ یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اگر محمد اپنی دعوت سے باز آ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو یقیناً ہم ان کو قابل سمجھتے ہیں، ہم پورے عرب کے اندر ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھتے، وہ آدمی بہت قابل ہے، سچے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، ان کی خوبیاں اپنی جگہ ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہم ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، ہم سونے چاندی جمع کریں گے جتنے عرب میں ہے، اس کا تاج بنائیں گے اور ان کی تاج پوشی کریں گے، ان کو تخت پر بٹھا دیں گے۔ اگر وہ دولت چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب میں اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ ایسا دولت مند پورے عرب کا کوئی اور محمد کے سوا نہیں۔ وہ عورتیں چاہتے ہیں خوبصورت، تو ہم سارے عرب خطے کی سب سے خوبصورت اور حسیناؤں کو لا کر کے ان کے حرم میں ڈال دیں گے۔ یہ سارے آفرز ہماری طرف سے ہیں، بس ایک اللہ جو کہہ کر کے وہ دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف جو بول رہے ہیں وہ ان کو بند کرنا ہوگا، بس قبول کر لو بولو۔ اب وہ چچا ڈر گیا، بوڑھا آدمی ہے، چچا ڈر گئے، آفر تو دے رہے ہیں جس میں محمد کا فائدہ ہے، اور دوسری بات وہ جو پہلی بات رکھے ہیں وہ اگر نہیں مانتے تو پھر کام تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو میرے بھتیجے کو مار ڈالیں گے۔ ایک ڈر ہے بڑے میاں میں، تو ڈرتے ہوئے بڑے حضرت گئے، بات کرتے ہیں اپنے بھتیجے سے، ذرا سوچو کتنا بڑا آفر دے رہے ہیں، وہ پورے خطے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، پورا خطے عرب کا۔ سعودی عرب کا جو جغرافیل نقشہ ہے معلوم ہے نا، کم و بیش ہمارے انڈیا کی اتنا ہی ہوں گا یا بڑا ہی ہوں گا، اور ہو سکتا تو زمین ہے وہاں کی سعودی عربیہ کی، ہمارے ہندوستان سے بھارت سے بڑی ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ایریا ہے مڈل ایسٹ میں۔ پھر وہ اس کے علاوہ اور تمہارا قطر ہو گیا، کویت ہو گیا، دبئی ہو گیا، فلاں ہو گیا، چلا ہو گیا، سارا عرب خطہ ملا لے تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے مڈل ایسٹ پورا کا پورا۔ اور پورے عرب کے اندر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دولت جمع کر لیں گے کہ ایسا دولت مند کوئی ہوگا ہی نہیں جیسا محمد ہوں گے دولت والے، ویلتھ ان کی اتنی ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں پہنچے گا، اتنا دیں گے ہم مال، ساری خوبصورت حسینائیں ان کے حرم میں ہوں گی، اور وہ بادشاہ بنیں گے، تخت و تاج ان کا ہوگا، حکومت ان کی ہوگی، اتنا بڑا آفر دیے، بولو لے لو۔ بھتیجے کے پاس آئے اور یہ سب پیشکش رکھتے ہیں ان کی عربوں کی، بھتیجے عرب کے سردار یہ چاہتے ہیں، آپ کو اس قدر نوازنا چاہتے وہ لوگ، بس ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ یہ چھوڑو، یہ ایک معبود کی دعوت جو آپ دے رہے ہو یہ چھوڑ دو،
ورنہ پھر وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کو ختم کر دے گی۔ چچا سے کہنے لگے، ارشاد فرماتے ہیں چچا اپنی قوم کے سرداروں سے آپ کہہ دیجئے کہ ان سے جو بن پڑے وہ کر لے، وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں تو مار دیں، میں مر تو جاؤں گا، اپنے جسم کے آخری خون کے خطرے کو بہا تو دوں گا اللہ کی راہ میں، مگر میں میرے رب کی رضا سے کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں، میں اس کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کر سکتا چچا۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ جو آفر مجھے دے رہے ہیں، بادشاہ بنانے کا، دولت دیں گے، حرم کی اور حرم میں خوبصورت عورتیں دیں، یہ سب باتیں جو وہ کر رہے ہیں، تو چچا آپ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے کائنات کا لا کر کے، تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد اپنے رب سے کوئی کمپرومائز کر لے، اس کو ناراض کر لے۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چچا مایوس ہو کر کے جا کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ محمد کا جواب یہ ہے۔ بڑے غصے سے تل ملا کے اٹھا ابو جہل اور کہتا ہے کہ پھر شروع ہو گیا، پھر جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد منصوبہ بنائے محمد رسول اللہ کو ختم کر دینے کے، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے جب تک کہ وہ رب نہیں چاہتا ہے کائنات کا، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ خود چلا گیا جہنم میں ابو جہل، بدر کے کنویں میں آخر کار رسول اللہ نے پکار کے کہا اس کی میت کو، اے ابو الحکم کہلانے والے، میری مخالفت نے تجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا تھا نا تیرے سامنے، تو نے اللہ سے بغاوت کر لی، تجھے کیا فائدہ پہنچا؟ تو حضرت عمر اس وقت آ کے بول رہے تھے، یہ بدر میں کنویں میں جو میتیں پڑی ہوئی کافروں کی، آپ مردوں سے بات کرتے ہیں؟ تب رسول اللہ نے ان سے کہا تھا، عمر جیسے تم سن رہے ہو ویسے مجھے سن رہے ہیں۔ اسی کو پکڑ کر کے آج ہمارے پاس کے گمراہ علماء جو ہے خبر والوں کی پوجا شروع کر دی انہوں نے، خبر والے سنتے ہیں اس لیے ان سے مانگنا چاہیے، بات کہیں کی ہوتی ہے کہیں فٹ کر دیتے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے کئی معجزات ہیں، اس میں سے ایک معجزہ ہے اللہ نے چاہا اپنے حبیب کی زبان ان کی میتوں کو سنانا تو اللہ سنا دیتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کا وہ رسول کبھی یہ نہیں بولا کہ تم خبروں کو جا کر کے مردوں سے حاجتیں مانگو وہ تم کو سنتے ہیں، تم بات کو پلٹ کے بیان کرتے اپنی طرف سے۔ خیر نادانی ہے، جہالت ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس تو دنیا کے اتنے بڑے بڑے آفر آئے، تو آپ نے کیا اپنے لیے پسند کیا بھائی؟ آپ نے کون سا راستہ پسند کیا اپنے لیے؟ آپ نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ عائشہ بیان کر رہی ہے، محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے بھتیجے، اپنے بھتیجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہے ہماری ماں عائشہ عروہ سے کہ عروہ میرے بھتیجے، محمد کا گھرانہ وہ ہے بیٹا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، دو چاند دیکھتے، تین چاند دیکھتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا بیٹا، دو کالی چیزوں پر ہم گزر بسر کرتے تھے، ہم کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے، ایسے ہی جیتے تھے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہے کہ بھتیجے 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کھانا محمد کے گھرانے کو نصیب نہیں تھا، ستو بنا کے پی لیتے تھے۔ وفات ہوئی محمد رسول اللہ کی تو گھر میں وراثت کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو عائشہ فرماتی ہے کہ بتی جلانے کے لیے تیل بھی تو نہیں تھا ہمارے گھر میں جس دن محمد کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے گھر۔ تو کیا پسند کیا اپنے لیے؟ وہ جو جبرائیل امین دیکھ کے آئے ہیں 2 پیٹ کو پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے محمد فاقے سے صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کئی دن کے فاقے ہو رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ آ گیا، کوئی ہدیے کے طور پر گوشت بھیج دیا، صدقہ کر دیتے ہیں، کوئی دودھ آ گیا، ابو ہریرہ کو بلا کے پلا دیتے ہیں، اصحاب صفہ میں سے تو بھوکا ہے پی لے۔ اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ صبر، ضبط، برداشت، تحمل، اصرار، قربانی، یہ راستہ جو ہمیشہ کے سکون کی منزل کو لے جا رہا ہے، یہ محمد اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم کیا پسند کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھ لیجیے ہم کو کیا چاہیے۔
اب آئیے ہم فطرت کے تقاضے پورے کرنے میں اس قدر منہمک ہیں، اپنے فطرت کے تقاضے پورے کرنے میں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، سورہ یاسین میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلَقَدْ أَضَلَّ، بہت گمراہ کر دیا تم کو، جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہاری جبلت کو کس نے؟ شیطان مردود نے، تمہارے دشمن نے، تمہارے دشمن نے تم کو بہت گمراہ کیا، تمہاری جبلت کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، یاسین میں ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے جو یہ بات سمجھ پاؤ تم؟ سوالات انبیاء نے تمہارے سامنے جو دین رکھا، اور میرا حبیب ساری قربانیاں دیتے ہوئے تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے سامنے میرا دین رکھتا ہے، تم کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ تمہارا بھلا اور برا تم کو سمجھ میں آ جائے؟ مگر تم اپنے دشمن کی چکر میں پڑے ہوئے، وہ جیسے تم کو ناچنا چاہتا تم ناچتے ہو، جس طرف وہ ہانکتا ہے تم چلے جاتے ہو، ہانکے چلے جاتے ہو۔ تو فطری تقاضے پورے کرنے کے لیے اس نے جو تم کو دعوت دی ہے، کس طرف بلاتا ہے وہ؟ فحش کی طرف، منکر کی طرف، بے حیائی کی طرف بلاتا ہے تم کو، منکرات کی طرف دعوت دیتا ہے وہ تم کو، اور تم دوڑے چلے جاتے ہو اس کے پیچھے۔ ہر وہ کام تم سے کراتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور تم کرتے ہو، تو تم اس قدر منہمک ہو گئے ہو اس کے چکر میں کہ تم محمد رسول اللہ کے دین کو بھی اپنی فطرت پر تولنا شروع کر دی، شریعت کو بھی تم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بھی تم نے اپنی خواہشوں کے مطابق قبول کرنے کی ٹھانی ہے۔ تم اپنی خواہش کے مطابق دین بھی چاہتے ہو، تمہاری چاہت بھی یہ ہے کہ دین بھی تم اپنی خواہش کے مطابق چاہتے ہو تو تم کو بھلا لگے۔ جی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا تھا بات کچھ اور بھی بتانا ہے اس کے ساتھ ساتھ، مجھے یہ تو کامن بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو ہے ہی، سمجھ میں آتی ہے آپ کو آسانی سے۔ اب جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ سنیے۔ ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ یونس میں سے ہے۔ یونس علیہ السلام کے نام کی سورت ہے سورہ یونس، اس کی 57 58 یہ دو آیتیں آپ پڑھیے۔ انسانوں، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت عمدہ نصیحت آئی ہے، بہت عمدہ وعظ، بہت حسین وعظ اللہ نے تمہارے طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن مقدس۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایسا موعظہ، ایک ایسا نصیحت والا کلام کیا کرتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 23 آیت کریمہ میں، اللہ نے بہت عمدہ حسین کلام نازل کیا ہے لوگوں، جنات و انسانوں، بہت عمدہ کلام اللہ نے نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات ملتی جھلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہے تمہارے سامنے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اللہ سے ڈر رکھنے والے، خشیت رکھنے والوں کے کھالوں پر رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کتاب۔ ہاں اللہ فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو رب کی خشیت رکھتے ہیں ان کے کھالوں پر رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے یہ کتاب۔ موعظہ ہے یہ کتاب، دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، روح کو تڑپا دیتی ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، آنکھیں بہہ نکلتی ہے، پیر کانپ اٹھتے ہیں اس کتاب کی حقیقی تلاوت کرنے والوں کے لیے، جو سچائی کے ساتھ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ورنہ تو پھر بہت ہے، کروڑوں پڑھنے والے، وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے وہ اللہ کے پاس مانگے۔ جو حقیقی کتاب پڑھنے والے ان کی تو کیفیت ہی جدا ہے، ان کے تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کتاب۔ تو اس کا ذکر سورہ یونس میں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی موعظت آئی ہے جس سے زیادہ نصیحت افروز بات کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو۔
جھنجھوڑ دینے والی کتاب. شفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے لیے شفا ہے، وہ سینوں کے تمام امراض کے لیے شفا ہے. تو فزیکلی بھی ہے، سائنس خود پروف کر رہی ہے. آج سائنس کی بات کر رہا ہوں میں. سرچ کرنے کے بعد سائنس کی سرچ ہوئی، قرآنی آیات پانی پر پڑھا گیا، پھر اس کو جانچا گیا لیبس کے اندر، تو اس کے جو ریزلٹس دیکھے عقلیں دنگ ہو گئی ہے سائنسدانوں کی. کس طرح ایک اسی پانی کے اندر قرآنی آیت پڑھنے کے بعد جو تبدیلیاں آ گئی، فوراً جو تبدیلی آئی ہے پانی کے اوپر جو ریسرچ کی گئی. ایسی کیا وہ چیز ہے جو اس کے کلام کو پڑھنے کے بعد پانی پورا کا پورا بدل گیا؟ جو پانی پہلے کچھ اور تھا، جس کو ٹیسٹ کیا لیب میں، پھر قرآن پڑھنے کے بعد ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے کہ یہ کچھ اور ہی ہو گیا ہے. اس میں تو زندگی آ گئی ہے پوری کی پوری، شفا آ گئی ہے، سائنس مان رہی ہے. اور پھر آپ کی فطری بیماریاں، بغض، کینہ، حسد، کپٹ، دشمنیاں، عداوتیں جو ہے نا، یہ قلبی بیماریاں ہیں آپ کی، قدورتیں، ان سب کے لیے قرآن شفا ہے. شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ للمؤمنین، ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے مومنوں کے لیے، جو جنت تک لے کے چلے جائے گی. یہ قرآن، یہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجا انسانوں جناتوں. خطاب کیا سورہ یونس. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل، میرے حبیب کہہ دو، بفضل اللہ، یہی تو ہے تیرے رب کا، تیرے اللہ کا خاص فضل جو اس نے جنات و انسانوں کے لیے پسند کیا. رب نے کائنات پیدا کرنے والے معبود نے، اللہ نے تمام انسانوں جناتوں کے لیے یہی تو ایک فضل خاص چنا. قل بفضل اللہ، کہہ دے میرے حبیب یہ اللہ کا فضل خاص ہے. وبرحمتہ، اور اس کا یہ اترنا اس کلام کا تیرے رب کی ایک خاص رحمت سے ہے. اس کی رحمت ہی رحمت گھول دی گئی ہے اس کے اندر. جو اس قرآن کی رحمت کو پی گیا جنت کا مستحق ہو گیا انشاءاللہ، اللہ چاہے. یہ بات اللہ بیان فرما رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فبذالک فلیفرحوا، فبذالک فلیفرحوا. اگر اترانا ہی ہے، اگر اترانا ہی ہے کسی کو کسی بڑی نعمت پر، تو پھر اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے میرے حبیب محمد. اترانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. کس پر اترانے والے کو؟ جو دنیاوی جاہ و منصب پر، دنیاوی اقتدار پر، دنیاوی دولت پر، نعمتوں پر جو تکبر کر کے اتراتا ہے، شیخی بگارتا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. تو ایسے فخر کر کے شیخی بگارنے والے شیخی خورے کو اللہ محبوب نہیں رکھتا میرے حبیب. لیکن اللہ اختیار دیتا ہے اترانے کا، تو صرف ایک نعمت پر اترانے کا حق دیتا ہے مخلوق کو، جن اور انس کو. صرف ایک ایسی نعمت ہے جس پر تم فخر کر سکتے ہو، اترا سکتے ہو، تو وہ ہے میری ہدایت اور میری توفیق اور میرے کلام پر عمل کرنے کی توفیق. اس قرآن جیسی نعمت پر اترانے کی تم کو اجازت دی جاتی ہے. فبذالک فلیفرحوا، تو اترانا ہو تو اس نعمت پر اتراؤ، اس سے بڑی کوئی کائنات میں اور نعمت ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہدی و رحمہ ہے، یہ ہدی و رحمہ پر اتراؤ، یہ ہدایت ہے جس پر اتراؤ. جس کو ہدایت مل گئی اس کو نعمت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ ہے اس سورہ یونس کے اندر جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. یہ اور وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں، ھو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے تمہارے تمام کائنات کی چیزیں جو جمع کر لو تم، تمہارے سب مجموعے سے بہتر یہ قرآن ہے. اگر اس کو جمع کر لو اپنے سینے میں تو اس مجموعے سے زیادہ کوئی اور جمع کردہ مجموعہ نہیں ہو سکتا. تم کچھ بھی جمع کرو، دولت جمع کر رہے ہو، اقتدار جمع کر رہے ہو، تم کیا جمع کر رہے ہو، اس مجموعے سے زیادہ بہتر کوئی مجموعہ نہیں.
اس جمع سے زیادہ جمع کرنے کی کوئی لائق چیز نہیں. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے یہ بہت بہتر ہے. یہ اس قرآن کے بارے میں اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں قرآن کی خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے تمام بندوں کے لیے. یہ ہے. اب اس آیت کریمہ کو پکڑیں اور اپنی فطرت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اس کی تفسیر کریں آپ، اور آپ یہ بولیں کہ جس دن محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ہم جشن منائیں گے زمین کی پشت پر، اور ہم جشن منانے کے لیے قرآن مقدس سے اس آیت کریمہ کو اپنے اس کام کے لیے دلیل بنا لیں گے. کس کام کے لیے؟ جو ہم یہ کر رہے ہیں. ہم ڈی جے لگائیں گے، ہم ناچیں گے، ہم شور و غل کریں گے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم زمین میں ہوٹنگ کریں گے، ہم ایک جشن منائیں گے، اور ہمارے اس جشن منانے کے لیے ہم جواز کی دلیل نکالیں گے، جائز ہونے کی، تو ہم قرآن مجید سے نکال کے تم کو دکھائیں گے. اللہ والوں سے جھگڑ رہے ہیں کہ تم کو نہیں معلوم قرآن میں اللہ فرما رہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانا ہے تو اس پر خوشیاں مناؤ. تو ہم خوشیاں قرآن کے حکم کے مطابق منا رہے ہیں، جو آمد مصطفیٰ کا جشن منا رہے ہیں. میرے استاد شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ پاس ہی میں زمین کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، نور سے منور کر دے. وہ ایسے ہی خطبہ دیتے ہوئے کبھی بولتے تھے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. یعنی یہ ایکٹنگ جو ہوتی ہے مکاروں کی، تو وہ مکاروں کی طرف اشارہ کرتے تھے، جو مکاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فریبی لوگ. تو وہ بولتے تھے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. گھٹنے پہ اگر مار لگ گیا، اب اس کو ذرا کھول دوں میں، اور میرے کو عادت ہے کھول کھول کے بیان کرنے کی، اس میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ اکسا جاتے ہیں. اب انہوں کیا بولنا چاہ رہے تھے ذرا کھول دیتا ہوں. راستے سے آپ جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی سے ایک ایکٹر کو، ایک بڑے بٹے باز کو گاڑی کا دھکا لگ گیا اور مار پڑ گیا اس کے گھٹنے پہ گاڑی کا. اب وہ ایکٹر جو ہے آپ کو پھنسانے کے لیے آنکھ پکڑ لیا، سمجھے؟ چھوٹا سا مار گھٹنے پہ لگا، معمولی سا ہے، اب وہ آنکھ پکڑ لیا، میری آنکھ پھوڑ دیا، میری آنکھ پھوڑ دیا، چیخ رہا ہے، حالانکہ اس کی آنکھ کو دھکا بھی نہیں لگا ہے. تو اس وقت آپ کیا بولیں گے؟ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. یہ فریبی اور مکاری لوگوں کی جو ڈرامہ ہوتا وہ ڈرامہ کی طرف اشارہ کر کے وہ بولتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں کی بات کہیں فٹ کر دینا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے قرآن کی خبر دے کے، قرآن کی تعریف کر کے اس کی نعمت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں میرے حبیب. اترانے والا دنیاوی جاہ و منصب پر اترانے کے بجائے، دنیاوی مال و متاع پر اترانے کے بجائے میرے اس کلام پر، اس کے نزول پر، اس کی ہدایت پر اللہ کی اترائے تو اس کو وہ حق حاصل ہے. اللہ یہ بات یہاں پر کر رہے ہیں، اور یہ بول رہا ہے کہ آمد مصطفیٰ کا جشن منائیں گے اس آیت کے ذریعے سے. یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مکاری ہے، عیاری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے. یہ اپنی خواہش کے مطابق تو تفسیر کر رہا ہے قرآن کی. تو تمہاری خواہشات کا عالم یہ ہے اس وقت کہ تم اللہ کے نازل کردہ کلام کو بدل دینا چاہتے ہو. اگر یہ ہوتا اس کا مطلب آمد مصطفیٰ پر جشن منانا اس کا حکم ہوتا قرآن کا اس آیت کے ذریعے سے، تو اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ پورے صحابہ کو حکم دیتے کہ میری آمد کے دن جشن منایا جائے گا. تو وہ جشن سے بڑا پھر کوئی جشن نہیں ہوتا. پھر ابو بکر جشن مناتا، عمر اپنی خلافت جشن مناتے، پھر عثمان جشن مناتے، پھر علی جشن مناتے، پھر حسن مناتے، پھر معاویہ مناتا، پھر پوری امت مناتی. سلسلہ ابو بکر سے لے کر کے آج تک جشن میلاد کا ہر سال چلتا رہتا. بتاؤ کوئی ایک روایت میں کسی نے منایا؟ کبھی محمد رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا؟ کبھی ابو بکر نے منایا، عثمان، عمر نے، عثمان نے، علی نے، صحابہ کرام نے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ خود ساختہ قرآن کو نافذ کرنا چاہتے ہو، خود ساختہ اپنی عقل سے. جی محمد رسول اللہ نے فطرت کو فراموش نہیں کیا. یاد رکھو، آپ میں یہ بتا رہا تھا فطرت پر شریعت کی پابندی ہے نا.
فطرت پر پابندی شریعت کی ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، شریعت کے حدود میں رکھا گیا۔ فطری تقاضے بھی فراموش نہیں کیے گئے۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابی پوچھے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ قربان، وجہ بتا دیجئے نا رسول اللہ، آپ ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے جمعرات کا تو معاملہ یہ ہے بابا، صحابی سے کہتے ہیں جمعرات کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہفتے بھر کے پورے اعمال بندوں کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں فرشتے جا کر کے جمعے کی رات کو، ہر جمعے کی رات کو ایک ہفتے کا اعمال اللہ کے یہاں چڑھتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس دن میرے اعمال اوپر چڑھ رہے ہوں گے میں روزے دار لکھا جاؤں کہ آج روزے سے ہے محمد، میری خواہش ہوتی ہے، اس لیے جمعرات کو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور پیر کی بات، دوشنبے کی بات ہے تو میں اللہ کے شکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اس کے شکر بجا لانے کے لیے کہ اسی دن، پیر کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اس دنیا میں، اور اسی دن اللہ نے پہلی وحی مجھ پر قرآن کی نازل فرمائی، پیر کے دن ہی۔ تو شکرانے کا روزہ ہے میرا یہ پیر کا۔ تو اگر کوئی محمد رسول اللہ کا محبوب ہے تو وہ ہر پیر کو روزہ رکھے گا۔ اس میں اگر محمد رسول اللہ کی محبت کا جذبہ غلبہ پا گیا ہے، غالب آ گیا ہے، ولولہ انگیز محبت امنگ مار رہی ہے، تو یقیناً اس کو چاہیے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھے۔ وہ سنت ہے میرے آقا کی، محمد رسول اللہ کی۔ اس دن آپ پیدا ہوئے، اس دن آپ پر پہلی وحی اتری، اور آپ کا یہ عمل ہے، آپ نے یہ کر کے دکھایا، اور وہی ہم کو کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے حکم دیا، کر کے دکھایا۔ وہ سنت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سال کی ایک تاریخ آتی ہے، سال کی فلاں فلاں مہینے کی وہ تاریخ کے دن جشن مناؤ کا حکم کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ اور کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی اللہ والے نے نہیں منایا، کسی امام نے نہیں منایا، کسی محدث نے نہیں منایا۔ تو یہ آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنی فطرت کو آزاد کر رہے ہو آپ، اور رسول اللہ کی شریعت کے فرق چھوڑا رہے ہو۔ شریعت پر فطرت کو غلبہ دیتے ہو، جبکہ فطرت تابع ہے شریعت کی، اس کو دبا کے رکھنا ہے آپ کو شریعت کے قانون کے نیچے۔ یہ بات سمجھ میں آ گیا؟ علمی بات بتا رہا ہوں تھوڑی سی عقل مندوں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب میرے دشمن ہوں گے، میں کسی کا مخالف ہوں، نہیں، میں ان لوگوں کا بھی بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں جو یہ جہالت کر رہے ہیں، میری دعوت ان کو بھی ہے۔ اللہ کے لیے غور و فکر کیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں، خود کا جائزہ لیجئے۔ مجھے اور آپ کو، میرے بریلوی بھائی ہو یا یہاں تک کہ اگر شیعہ بھی ہو تو ان سے بھی کہوں گا، جو بھی ہو، دیکھو ہم سب پابند ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے اور محمد رسول اللہ کی سنت کے۔ ہم پابند ہیں، ہم کو وہی کرنا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں اور جو محمد رسول اللہ نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم آزاد نہیں، ہماری فطرت آزاد نہیں ہے، ہماری فطرت کو شریعت کے تابع رکھنا پڑے گا، ہم کو قابو میں رکھنا پڑے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم کو کام کرنا ہے، ہمارے اوپر پابندیاں عائد ہوتی ہے۔ چپ نہیں بولے تھے اللہ کے رسول مومن کے بارے میں، الدنیا سجل المؤمنین فرمایا۔ سجل کہتے ہیں قید خانے کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجل للمؤمنین، ایک جیل خانہ ہے مومنوں کے لیے، اور وہ جنت للکافرین، جنت للکافرین، جنت ہے نافرمانوں کے لیے، جاؤ یہی جنت تمہاری لے لو، جو لوٹنا یا لوٹ لو، عیش کرنا عیش کر لو، ناچنا ہے ناچ لو، ڈی جے لگانا ڈی جے لگاؤ، ادھم مچانا ادھم مچاؤ، کھیر پوریا کھانا ہے کھیر پوریا کھاؤ، جو کرنا ہے کرو، اپنی خواہش کے سامان یہی مہیا کر لو۔ تم شریعت کی پابندی کرنا نہیں چاہتے ہو تو جو چاہو کر لو، دنیا تمہارے لیے پھر جنت ہے، ناچو یہاں۔ لیکن مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، ہم کو جو کہا گیا ہم کو اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے، ہم کو اختیار نہیں۔ اتنی بات سمجھنے کے لیے اتنی دشواری کی بات تو نہیں ہے نا میرے بھائی۔ ارے غلاموں کے لیے، رسول اللہ کے خادموں کے لیے اتنی بات سمجھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہو گیا نا۔ اگر محبت ہے دل میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم پابند ہیں بھائی محمد رسول اللہ کے حکموں کے۔ آپ جو دیتے ہیں وہ ہم کو لینا ہے، جس سے روکتے رک جانا ہے۔ ہم نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے لیے آئے تھے، اللہ کا دین نافذ کیے اور چلے گئے۔
اب قیامت تک وہی چلے گا جو محمد نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ بات نہیں چلے گی. آپ کیوں ناچ رہے ہو زمین پر؟ اور ایسا ناچ رہے ہو، ایسا ناچ رہے ہو، تماشا کر رہے ہو، ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ راستے جام کر رہے ہو، سڑکیں جام کر رہے ہو، کس کا کام کر رہے ہو آپ؟ یہ کون کرنے والے لوگ ہیں یہ ایسا کام؟ وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہارے مقابلے میں کمپٹیشن میں آ گئے. جو یہ سڑکیں جام کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ ناچ گانا کرنے والے لوگ ہیں، جو ادھم مچاتے ہیں، اب تمہارا ان کا کمپٹیشن چل رہا ہے، زدم زدی گتھم گتھی چل رہی ہے. اب بھگتو، ان شیطانوں کو بھی بھگتو، تمہارے سر پہ چڑھ کے دندن آئیں گے. اب تم ٹیوب لائٹاں پھرائے تو تلواراں پھرا رہے ہو تمہارے سے ایک گھر آگے بڑھ کر. سمجھے نا بیٹا، بھگتو، اب تمہاری شامت آئی. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گی ان کو بھگتنا ہی ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوئی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت کریمہ نہیں پڑھتے سورہ نور میں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، عن امرہ سے مراد محمد رسول اللہ کے دیے ہوئے احکام. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دیے ہوئے احکام کی نافرمانی اور مخالفت کرتے ہیں، ان کی یخالفون، جو ان کے خلاف کرتے ہیں محمد کے حکم کے، ان کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کیا ڈرنا چاہیے ان کو؟ کیوں ڈرنا چاہیے ان کو بھائی؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے فتنوں میں پھنسا دے گا ان لوگوں کو، فتنوں میں ڈال دے گا اللہ ان کو، بڑے بڑے فتنوں میں پھنسا دے گا، گھیر دے گا فتنوں سے ان کو، اور دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا ان کو، بڑے بڑے عذابوں سے دوچار کر دے گا. ہاں، محمد رسول اللہ کو کوئی معمولی شے سمجھ رہے ہو؟ سگا چچا باپ کے خیم مقام رہ کے تبا لگا یا محمد بولا تھا صرف کھڑے ہو کے. سگا چچا ہے، بچپن میں محمد رسول اللہ پر شفقت کرنے والا، پیدا ہوئے تو رسول اللہ کے خوشیوں میں جشن بنا کے ایک اپنی لونڈی کو غلام کرنے والا، آزاد کر دینے والا، غلام کو، کنیز کو. یہ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں نا ہمارے دیوانے بریلوی بھائی، دیکھو ابو لہب کو ہمیشہ کے لیے ثواب مل گیا، فلاں مل گیا، وہ اپنے کنیز کو آزاد کر دیا تھا پیدائش کی خوشی میں، تو تم ابو جہل، ابو لہب، ان کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب صاف ہے. جب آپ مثال دے رہے ہو تو آپ ان کی سنت پر عمل کرتے ہو، ابو لہب کی. ہم تو محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، فرق یہ ہے. تو خیر، یہ تو اتنی محبت کرتا تھا محمد رسول اللہ سے، لیکن ایک جملہ کھڑے ہو کے بولا تھا خلاف محمد رسول اللہ کے، مخالفت میں. تب لک یا محمد لہذا جمعتنا. رب کا جلال دیکھو، میرے حبیب پر یہ جملہ کسنے والے، تو نے میرے نمائندے پر، میرے قاصد پر، میرے پیغمبر پر، میرے بھیجے ہوئے قاصد پر تو نے ایسا بدترین جملہ کسا. تو میرے حبیب سے بولتا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جائے گا جہنم کے اندر کمبخت کے بچے، تو تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تو غارت ہو گیا ابو لہب، میرے حبیب کو بولنے والے. اور اللہ نے اس کو ذلیل ترین موت دی ہے، عبرتناک موت دی ہے. پوری دنیا اس کی موت سے کراہیت کر رہی تھی، بدبو آ رہی تھی اس کی لاش سے. اللہ ایسے انتخاب لیتا اپنے حبیب کی مخالفت کا. ایک جملہ کسا تھا ان کی مخالفت میں. ایک بادشاہ نے خط پھاڑا تھا، کسرا نے محمد رسول اللہ کا بھیجا ہوا خط پھاڑا، اس نے گستاخی کر دی مخالفت کی محمد کی. اور نعوذ باللہ اس نے ایک جملہ کسا تھا رسول اللہ پر کہ میرے غلام در غلام کی اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے پاس خط بھیجتا ہے. بس یہ تکبر تھا اس کا. جبرائیل امین رسول اللہ سے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے ہیں عرش پر، اور اللہ نے یہ ٹھان لی ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے بیٹوں کے ہاتھ، اس کے ہی بیٹے، اس کے ہی سگے بیٹے کے ہاتھوں اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا. یہ لمبا واقعہ ہے، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہوا. اسی کے بیٹے کا نام شیروا تھا. اس نے اپنے ہی باپ کے تخت پر ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، موٹی موٹی کر دی. تخت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ستا کے لیے اس نے اپنے ہی باپ کے ٹکڑے کر دیے. اللہ نے کرا دیا.
جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کیا ہے اس کو بھگتنا پڑا ہے کائنات میں. آپ امت ہو کے، محبوب امت ہو کر کے آپ مخالفت چاہتے ہو محمد رسول اللہ کی؟ بھائی وہی کرو جو محمد رسول اللہ چاہتے تھے. جو اللہ چاہتا تھا وہ محمد رسول اللہ کو دیا، اور جو محمد رسول اللہ چاہتے وہ وہی چاہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا. اور ہم کو وہی کرنا ہے جو محمد رسول اللہ، اور اللہ یعنی محمد رسول اللہ نے اللہ کی بات چاہی اور اسی کو نافذ کیا. ہم کو اللہ ہی کی بات پر عمل کرنا ہوگا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کریں گے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن کر کے رہیں. جب تک رہے دنیا میں زمین کی پشت پر اللہ ایمان پر ہم کو رکھے، اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ اسلام پر رہتے ہوئے اس دنیا سے ہم جائیں. ہم سب کے لیے اس میں میسج ہے. کئی لوگ ہمارے یہ سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے لوگ بڑا خوش بھی ہوتے ہیں. فرقہ وارث میں جو بڑھ گئے نا ہم لوگ فرقوں میں، تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. کوئی ممبر پہ آ گئے اور بریلویوں کو، دیوبندیوں کو اور شیعوں کو یہاں سے جو ہے ذرا ان کے تذکرے کر کے ان کی غلطیوں کو اجاگر کرے، ان سب کو غلط قرار دیے، گمراہ قرار دو، جہنمی بول دو، اور ہماری تعریفیں کر دو. ہماری تعریفیں کر دو. یہ خواہش ہے ہر فرقے کی، ہے نا. وہ فرقے والا دوسروں کی چاہتا ہے، آپ دوسروں کی چاہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کوئی بریلوی اگر امام ٹھہرا ہوا ہے تو وہ اہل حدیث کو گالی دے گا، وہ وہابی بولے گا، پکوڑا بولے گا، جو دل میں آئے وہ نوازے گا. وہ خوش، اس کے لوگ خوش. اور کوئی میرے جیسا یہاں چڑھے گا تو بریلویوں کو بولے گا، شیعوں کو بولے گا، آپ خوش. یہی تو چل رہا ہے آپ کے پاس اس زمین کی پشت پر. سب توبہ کرو اللہ کے حضور میں، سب توبہ کرو اللہ کے حضور میں. ہم سب ایک اللہ کے غلام ہیں، اس معبود کے عبد ہیں اس کے، اور ہم سب امتی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم سب کو مل کر کے ایک بننا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور محمد رسول اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، سچے ایمان والے بنائے. آمین یا ارحم الراحمین.